السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم نے کل کے درس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر کن کن برکات کا اور نشانیوں کا ظہور ہوا اس کے تعلق سے سماعت کیا۔ اسی کے ساتھ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت کیا کیا معاملات ہوئے ہم نے سماعت کیا۔ آئیے اس کے آگے سننے سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہم سب مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھنے سے انکار کی وجہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بار بار اقرا عرض کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معانا بقاری اس لیے فرما رہے تھے کہ آپ غار حرا میں ذکر الہی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ قلب اقدس پر عجیب کیفیت کا عالم طاری تھا، اس لیے آپ نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ قلب مبارک جو محبوب حقیقی کی یاد میں سرشار ہے، جس پر استغراق کی اعلیٰ ترین کیفیت طاری ہے، وہ کسی دوسرے کی جانب متوجہ ہو جائے۔ پھر جب جبرائیل امین نے چوتھی مرتبہ اسی محبوب حقیقی کے نام کی برکت سے پڑھنے کی گزارش کی تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور سورہ اقرا کی 5 آیتیں تلاوت فرمائی۔ مکہ مکرمہ کو واپسی۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ ہر شجر و حجر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف مراجعت فرمائی تو آپ کا قلب مبارک اور کنپٹیوں کا گوشت لرز رہا تھا، جس طرح خوف و دہشت کے وقت ہوا کرتا ہے یا جیسے کہ گائے کے ذبح کے وقت ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر فرمایا زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ انہوں نے آپ کے جسم انور پر کمبل ڈالا اور چہرے انور پر سرد پانی کے چھینٹے دیے تاکہ خوف دور ہو جائے۔ آپ نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا حال بیان کیا اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں خطرے میں نہ پڑ جاؤں۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا لقد خشیت علی نفسی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ مفہوم، آپ غم نہ کھائیے اور خوش رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی خطرے میں نہ ڈالے گا اور نہ آپ کو کسی کے آگے ذلیل و رسوا ہونے دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھائی ہی فرمائے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، عیال کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، بے کسوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے ہیں، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، لوگوں کی سچائی میں ان کی مدد اور ان کی برائی سے حذر یعنی پرہیز فرماتے ہیں، یتیموں کو پناہ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور آپ امانتیں ادا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حال مبارک بیان فرمایا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں۔ اس کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
اس حالت کی تائید و تقویت کی غرض سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے تھے۔ یہ قریش کے طور طریق اور جاہلیت کے رسوم سے نکل کر حقیقی دین عیسوی اختیار کر کے موحد بن گئے تھے۔ ان کو انجیل کا علم خوب آتا تھا اور وہ انجیل سے عربی زبان میں کچھ لکھا کرتے تھے۔ وہ عبرانی زبان کو بھی جانتے تھے۔ ان سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات تو سنیے، وہ کیا فرماتے ہیں۔ ورقہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تمام حال جو گزر چکا تھا ان سے بیان فرما دیا۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا، یہ تو وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک وہ خوشی ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ نبی ہیں جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک رسول مبعوث ہوگا جس کا نامی احمد ہے۔ قریب ہے کہ آپ کافروں کے ساتھ جہاد و قتال پر مامور ہوں۔ کاش میں اس دن تک زندہ رہتا اور جوان، قوی اور توانا ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اس جگہ سے نکالے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، آپ جو کچھ لے کر تشریف لائے ہیں اس کے مانند کوئی ایک شخص لے کر کبھی نہیں آیا۔ اس کے باوجود ان سے دشمنی کی گئی اور انہیں ایذائیں پہنچائی گئیں۔ مطلب یہ کہ سنت الہیہ اسی طرح جاری ہے کہ کافر لوگ ہمیشہ نبیوں کے دشمن رہے اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس سے کافروں نے دشمنی نہ کی ہو۔ اگر میں نے آپ کا وہ دن پایا تو میں آپ کی پوری نصرت و مدد کروں گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ورقہ نے وفات پائی اور ظہور دعوت کا زمانہ انہوں نے نہ پایا، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور آپ کی تصدیق کرنے والوں میں ہیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے محمد کہہ کے آپ کو پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام ہیں جو غار حرا میں آیا تھا۔ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ چنانچہ آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ مفہوم، اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ بخاری شریف۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ روزانہ پابندی سے گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کو خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ ساتھ ہی نیکی حاصل کرنے کی نیت سے کمنٹ باکس میں جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اگر آپ SDI آڈیو چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے
بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے SDI آڈیو چینل پر تذکرۃ الانبیاء، مکاشفۃ القلوب، سچی حکایات، عورتوں کی حکایات، یہ تمام کتابیں درسی شکل میں موجود ہیں۔ ساتھ ہی قرآن مقدس کی تلاوت بہترین آواز و انداز میں مرحوم قاری ریاض الدین اشرفی صاحب کی آواز اور ترجمہ قرآن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ترجمہ کنز الایمان سے عالی جناب حافظ و قاری مولانا افضل برکاتی نجمی صاحب قبلہ کی آواز میں موجود ہے۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ SDI آڈیو چینل پر آپ ضرور وزٹ کریں، خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔